السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فعل کی تعریف، فعل کی اقسام کو پڑھیں گے۔ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے حامد نے خط لکھا، تو اس میں جو ہے حامد نے کوئی کام کیا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کچھ جملے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا۔ ہنسا دیا یہاں پہ یہ فعل ہے۔ ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے، اس جملے میں دیکھ رہا ہے فعل ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، اس جملے میں ہوں فعل ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے، تو اس جملے کے اندر بولتے چلے گئے یہ فعل ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل یعنی جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل کے بغیر کوئی جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، فعل لازم کہلاتا ہے۔ فعل لازم کہلاتا ہے جس کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے۔ وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فعل متعدی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک فعل تو وہ ہے جو صرف فاعل صحیح اپنی بات کو ظاہر کر دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے گا، لیکن ایک فعل وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ ایک فعل وہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا، فعل ناقص کہلاتا ہے۔ وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ ایک اور فعل وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے، اسے فعل مرکب کہتے ہیں۔ اب فاعل، اسم فاعل اور اسم مفعول، ان جملوں کو پڑھیے۔ میں خط لکھ رہا ہوں، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، حنا جھولا جھول رہی ہے۔ جملے کے ان لفظوں پر غور کریے، جس میں پہلے جملے میں، دوسرے میں احمد، تیسرے میں حنا، جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، ان کو غور سے دیکھیے، سمجھیے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے، فاعل کہلاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں، احمد، حنا فاعل ہیں۔ جو جملے ہم نے پڑھے، میں خط لکھ رہا ہوں یعنی کہ میں فاعل ہوں، اور خط مفعول ہے، اور لکھ رہا ہوں فعل، لکھ رہا ہوں یہ فعل ہے، لکھ۔ احمد فاعل، کتاب مفعول، اور پڑھ فعل۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن پر فعل کے اثر پڑھنا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں خط، کتاب، جھولا مفعول ہیں۔ میں خط لکھ رہا ہوں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ درزی نے کپڑے سی دیے، بڑھئی نے الماری بنائی، کسان نے کھیتی کی، شاعر نے غزل پڑھی۔ یہ خط کشیدہ الفاظ ہیں۔ ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان،
شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیشے کی مناسبت سے کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل کہلاتا ہے۔ اور ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ مظلوم کی مدد کرو، معقول بات کی تعریف ہونی ہی چاہیے۔ خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے۔ ان جملوں میں مظلوم، معقول، آزمودہ، مصور ایسے الفاظ ہیں جو مفعول کی مناسبت سے ہیں۔ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اسم مفعول کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کو ظاہر کرے اسم مفعول کہلاتا ہے۔ تو بچوں آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ صحیح سے ریکارڈ نہیں ہوئی یار شاید۔